ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس مقدس سرزمین کے بارے میں آج آپ کو ایسی ایمان افروز معلومات فراہم کی جائے گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں یعنی بیت المقدس میں تشریف لائے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر، بس وہ مسجد ہی ہے۔ اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چل کر آنا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امت محمدیہ ہی حقیقت میں اس مقدس سرزمین فلسطین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ادھر پڑھی گئی ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو فلسطین میں ہی پیش آیا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں ہی ہاجوج و ماجوج کا زمین میں فساد کا کام شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دلائی جو ان کی قوم پر اسی جگہ یعنی فلسطین پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور واقعہ
جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک میں واقع ایک شہر کی وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ آخر میں میری اللہ پاک سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی بے شمار بے انتہا مدد فرمائے اور ان کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کی فوجیں بھیجے اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما کر انہیں شاندار فتح سے نوازے۔ آمین آمین ثم آمین۔